بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، کچھ دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا کا ایک بیان اپلوڈ ہوا کہ جس کے اوپر اس کا جو تھمبنیل تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ سویڈن سے بڑا گستاخ مفتی، یعنی اس نے کہا ہوا ہے کہ سویڈن سے جو بڑا گستاخ ہے وہ مفتی ہے، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ کیا ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے؟ تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ اگر کوئی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا وہ کس مفتی کی بات کر رہے ہیں، البتہ میرا جو گمان ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، 6 مہینے یا سال پہلے، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جو کہ دیوبندی معروف مفتی ہیں، ان کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ شاید مرزا صاحب کی مراد وہ ہوں یا پھر کوئی اور ہوں، بہرحال تو انہوں نے ایسا مفتی جو یہ کہتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، مرزا صاحب کے نزدیک وہ سویڈن سے جو گستاخی کرنے والے ہیں، قرآن مجید کی توہین کرنے والے ہیں، ان سے بڑا گستاخ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس اس کی لاجک کیا ہے۔ ایک مسلمان کو کسی کافر سے بڑا گستاخ قرار دے دینا، گویا کہ یہ تو میرے خیال میں کسی کافر کے جرم کو چھوٹا کرنے والی بات ہے، یا اس کی پشت پناہی کرنے والی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں یہاں پہ ایک بات ساتھ میں آگے چل کے مرزا صاحب نے اس بیان کے اندر کہتا ہے کہ یہ جو ممبروں کے اوپر جمعے کے جمعے چڑھنے والے مسلمان نما کافر ہیں، مسلمان نما کافر، اس نے علماء کرام کو، گویا کہ اس نے علماء کرام کو کافر کہہ دیا۔ یعنی میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا یہ جو بیان ہے آپ سب لوگ سنیں۔ آپ کو پورے بیان کے اندر بہت سارے اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی چھوٹے سے کلپ چرا کے کاٹ کے جو اس کی بات کو توڑ مروڑ کے پیش کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا پورا بیان سنیں۔ کہیں پہ بھی اس نے سویڈن کے خلاف کسی قسم کے کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، نہیں دکھا سکتے آپ۔ ہاں البتہ سویڈن کی آڑ میں اس بدبخت نے علماء کرام کے خلاف ضرور بدزبانی کی ہے، علماء کرام کو کافر ضرور قرار دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا بندہ جو کسی کو کافر قرار دیتا ہے، اگر سامنے والا کافر نہیں ہے جس کو وہ قرار دے رہا ہے، وہ کفر جو ہے وہ اس کے اوپر لوٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کفر کے معاملے میں احتیاط کرتے ہیں۔ میرا اختلاف ہے، بہت سارے علماء ہیں دوسرے فرقوں کے، آپ کبھی بھی، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تقریباً 500 پلس یا 600 پلس میرے بیانات اپلوڈ ہیں، کسی کے اندر بھی یہ نہیں دکھا سکتے میں نے کسی کو کافر کہا ہو۔ تو یعنی یہ ایسا بدبخت ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہہ سکتا ہے، سویڈن والوں کو کافر نہیں کہہ سکتا، سویڈن والوں کے بارے میں کوئی غلط یا سخت الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو اس نے یہ مدعا اٹھایا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو مرزا صاحب کہتا ہے، مرزا کہتا ہے کہ اس کی پھر یہ ہے کہ اس نے پھر رد کرنے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی۔ مثال کے طور پہ جو شخص یہ ہے کہ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ ڈائریکٹ ترجمہ تو نہیں پڑھ رہا، چونکہ علماء کرام کہتے ہیں جو ڈائریکٹ ترجمہ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے وہ ڈائریکٹ تو نہیں پڑھ رہا۔ میں بتاتا ہوں ترجمہ پڑھنے سے کوئی شخص کیوں گمراہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو بھی شخص بغیر اپنے دار و مدار پہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیوں گمراہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلی آپ قرآن مجید کے نزول کو سمجھیں کہ قرآن مجید نازل کیسے ہوا، نزول کا طریقہ کار کیا ہے۔ قرآن مجید کا نزول کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ کوئی بھی آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کسی امت کے اوپر نازل نہیں کی۔ کوئی بھی آسمانی کتاب، جائیں آپ، ساری کتابیں، سارے صحائف جو تھے سارے کے سارے نبیوں پہ نازل ہوئے۔ نبیوں پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں کیے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کر دیتا، آسمان سے فرشتہ سب کے سامنے نازل ہوتا، ان کو کتاب پکڑاتا کہ اللہ کی طرف سے اس کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، تو شاید کہ ان کو اس بات کے اوپر اعتبار آ جاتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کو انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجا، آسمانی ساری کتابیں اپنے انبیاء کے اوپر نازل فرمائیں۔ اچھا، قرآن مجید عربی میں تھا، جس علاقے میں قرآن مجید نازل ہوا ان کی زبان بھی عربی زبان تھی۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ قریشیوں کی زبان کے اندر نازل ہوا، گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی زبان کے اندر۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبی نہ بناتا، نبی نہ بھیجتا اور آسمان سے کتاب نازل کر دیتا؟ انہی کی زبان کے اندر کتاب تھی قرآن مجید، تو وہ پڑھتے اور عمل کر لیتے۔ مرزا ہوتا تو مرزا یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر ہوتا تو یہی اعتراض کرتا کہ بھئی کتاب اللہ نے بھیج دی ہے، ہمیں رسول نہیں چاہیے۔ اللہ نے کتاب بھیج دی ہے، رسول اس نے ویسے کہا بھی ہے، میں نے اس کا جواب دیا تھا جس میں اس نے کہا کہ اللہ جیسا ہے کوئی نہیں اور پیغمبر تو شے کوئی نہیں۔ اس بدبخت نے توحید بیان کرتے ہوئے توحید کی آڑ میں یہ کہا تھا کہ اللہ جیسا ہے کوئی نہیں اور نبی تو شے کوئی نہیں۔ بہرحال اس نے اس وقت بھی یہ کہنا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، قرآن آ چکا ہے بھائی، سب کو کہتا ڈائریکٹ پڑھو اور عمل کرو، رسول کیا ہے، یہ تو شے کوئی نہیں، اللہ باللہ۔ بہرحال قرآن مجید 14واں پارہ اور 16ویں سورت النحل، اس کی آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ یہ ذکر لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت فرمائیں، کھول کھول کے بیان کریں، اس کو کھول کھول کے اس کی تفسیر فرمائیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تبیین کیا ہوتی ہے؟ تفسیر ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قریشی جو تھے جن کے اوپر یہ قرآن مجید جن کے لیے نازل ہو رہا تھا، اس وقت جو لوگ تھے، جو اس وقت جو صحابہ تھے، وہ کون تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ ان کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کیوں فرمایا کہ آپ ان کو کھول کھول کے بیان کر دیں؟ ایسا کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیں؟ بھئی وہ تو جانتے ہیں، اللہ فرماتا بس ان کو بتا دیں، ایک بار آیت سنا دیں ان کو، یا لکھا ہوا کہیں پہ ان تک پہنچ جائے، بس بات ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے قرآن مجید لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ ان کے سامنے اس چیز کی تفسیر فرمائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ پھر وہ غور و فکر کریں۔ یعنی غور و فکر تفسیر کے ساتھ آتا، ترجمے کے ساتھ نہیں آتا۔ اور تفسیر سیدنا امام المفسرین جو ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے پوچھا کرتے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، ان کو ان بڑے صحابہ کے ساتھ بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ سورہ النصر اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر کیا ہے۔ سارے صحابہ جو تھے، سارے صحابہ، کسی نے اس کا کوئی مطلب بتایا، اس صورت کا کسی نے کوئی بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت، یہ جو صورت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی طرف اس صورت کے اندر اشارہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی تفسیر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں قرآن مجید خود پڑھو اور عمل کرو، جبکہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے منہ آیات محکمات وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، قرآن مجید کے اندر کئی ساری آیتیں محکم ہیں اور کئی متشابہ ہیں۔ محکم کا کیا مطلب ہے؟ محکم کا مطلب ہے کہ واضح، کئی آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب واضح ہے، کوئی بھی اس کو پڑھ کے اس کا ترجمہ جس کو آ جائے وہ سمجھ سکتا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور کئی ساری آیات جو ہیں متشابہ ہیں، یعنی اس سے مسئلہ سمجھ نہیں ہوتا۔ مرزا جی ترجمہ پڑھے ہوئے ہیں، مرزا جی نے ساری تفسیر کی کتابیں، میں کہتا ہوں کہ ساری تفسیر کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، اہل حدیثوں کی، بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، جن جن کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے، عربی والی تو یہ پڑھ نہیں سکتے۔ تو مجھے یہ بتائیں ان کو کیسے پتا چلے گا
کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ اہل حدیث نے جو لکھ دیا، دیوبندی نے جو لکھ دیا، بریلوی نے جو لکھ دیا، شیعہ نے جو لکھ دیا، مرزائی نے جو لکھ دیا، اور جو فرقے ہیں انہوں نے اور لکھ دیا، مرزا صاحب کو کیسے پتا چلے گا کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے؟ کیوں؟ کیونکہ استاد کے پاس نہیں بیٹھے۔ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو نازل فرمایا، ساتھ میں استاد بھی بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں فرمایا کہ قرآن مجید پڑھو اور کوئی اپنے دار و مدار پہ سمجھے اور اس کے مطابق جیسا جس کو سمجھ آئے وہ اسی کے مطابق عمل کرے۔